اگر پوری کائنات کو دو لفظوں میں آپ سمیٹیں تو وہ کیا ہے؟ وہ مادہ ہے اور نفس ہے۔ تو مادے میں بھی کچھ قوانین کار فرما ہے، ان قوانین کو آپ دریافت کرتے ہیں تو اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ سائنس جیسا علم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفس کے اندر بھی کچھ قوانین کار فرما ہے، ان کو آپ دریافت کرتے ہیں تو اس سے روحانی علوم پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک تو قرآن مجید کا جو استدلال ہے وہ میری فطرت کے مسلمات پر مبنی ہے، اور قرآن اس کو اسی طرح سے پیش کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کسی سائنسی ایجاد کا حوالہ دینا یہ تو دنیا بھر میں ہوگا، تمام علوم میں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن مذہب اپنے مقدمات اس طرح کی چیزوں سے ثابت کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ مذہب کا پورا استدلال جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہ فطرت کے مانے ہوئے حقائق پر مبنی ہے۔ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ جو چیز بھی آپ کے سامنے آئی ہے وہ کوئی مذہبی مقدمہ ہے، وہ کوئی سائنسی مقدمہ ہے، وہ کسی اور علم سے متعلق کوئی چیز ہے، آپ جس طرح سے اس کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے اس کے سحر کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس مقدمے کے پیچھے بنائے استدلال کیا ہے۔ کیا اس بنائے استدلال کی اساس مشاہدہ ہے؟ کیا تجربہ ہے؟ کیا مشاہدات و تجربات کا مستند تاریخی بیان ہے؟ کیا عقلی استنباط ہے؟ جیسے ہی آپ اس کسوٹی کے اوپر کسی بھی فکر، کسی بھی نظریے کو پرکھنا شروع کریں گے کھڑا ہی نہیں رہ سکتے، چند لمحے بھی نہیں لگیں گے، یہ ساری عمارت بالکل دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔